بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 7، اس میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فتح الباری کے بارے میں بتائیں گے۔ شیخ نور الدین عطر صاحب فرماتے ہیں وَكِتَابُهُ فتح الباری بشرح صحیح البخاری جاء مرجعا حدیثیا حافظا وشرحا کاملا لصحیح البخاری لما اجتمع علیہ من الفوائد الحدیثیة والنکات الادبیة والاستنباطات للأحکام الفقهية وغيرها من الفوائد من الحديث، وامتازت بجمع طرق الحديث وإيراد الشواهد والروايات التي تتعلق بمضمون الحديث۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی شرح فتح الباری حدیث کے ذخیرے کا ایک بڑا مرجع اور صحیح بخاری کی کامل شرح ہے، کیونکہ یہ حدیثی فوائد، ادبی نکات، فقہی استنباطات اور دیگر فوائد پر مشتمل ہے، اور اس کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں حدیث کے طرق کو جمع کیا گیا ہے اور حدیث کے مضمون سے متعلق روایات اور شواہد کو ذکر کیا گیا ہے۔ آپ حضرات نے علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ انہوں نے فتح الباری کا کئی مرتبہ مطالعہ کیا تھا۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کی قیمت کا آپ کو اس وقت پتہ چلے گا جب آپ اس کا مطالعہ کریں گے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے مسلمانوں کی سب سے بڑی کتاب تو قرآن مجید ہے، اس کے بعد احادیث کی کتابوں میں سب سے زیادہ شہرت بخاری شریف کو حاصل ہے، تو ضرورت تھی اس بات کی کہ کوئی ایسی شرح ہو جو بخاری شریف کا حق ادا کر دے۔ بخاری شریف کی بہت شروحات لکھی گئی ہیں، لیکن ان تمام میں فتح الباری کو فوقیت حاصل ہے۔ اس میں فوائد حدیثیہ، نکات ادبیہ اور فقہی استنباطات بہت زیادہ ہیں۔ خاص طور پر فتح الباری کی خصوصیت تخریج حدیث ہے۔ جو حدیث بخاری میں ہے اس کے سند اور متن کے شواہد اور مطابعات کہاں کہاں پر ہے اور اس میں الفاظ و سند میں کیا فرق ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اس بارے میں انتہائی محنت کی ہے۔ مثلا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے، تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بتائیں گے کہ یہ حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے اور وہ ترمذی شریف میں ہے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرنے والے راوی کا متابع ہے تو اس کی بھی نشاندہی کریں گے، درمیان میں سند اور راوی پر مختصر کلام بھی کریں گے۔ آگے نور الدین عطر صاحب فرماتے ہیں وَلِمَا أَنَّ الْبُخَارِي يُكَرِّرُ الْحَدِيثَ فِي مَوَاضِعَ عَدِيدَةٍ قَدْ تَكْثُرُ كَثِيرًا فَقَدْ سَلَكَ الحافظ في شرحه طريقة جمع الشرح في موضع واحد منها ويشرح في بقية المواضع بقدر ما يوضح مقصد البخاري من إيراد الحديث في ذلك الموضع، ثم يحيل القارئ على الموضع المشروح فيه، ومن هنا كانت تبعات الشرح بحاجة إلى تحقيق نص الكتاب وبحث في هذه الإحالات لتسهل الفائدة على القارئ ويختصر عليه الوقت والعناء۔ چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کئی جگہوں میں ایک حدیث کو مکرر ذکر کرتے ہیں، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث کی مکمل تشریح ایک جگہ میں جمع کر دی اور باقی جگہوں میں صرف بقدر ضرورت تشریح کرتے ہیں، جس سے امام بخاری کا مقصد واضح ہو جائے کہ انہوں نے یہ حدیث وہاں کیوں ذکر کی ہے، اور پھر اس حدیث کی تشریح کی جگہ قاری کو بتاتے ہیں۔ اس لیے فتح الباری کے چھپے ہوئے نسخوں میں اس کی ضرورت ہے کہ ان حوالہ جات کی تحقیق کی جائے تاکہ قاری کے لیے فائدہ اٹھانا آسان ہو اور اس کا وقت اور تکلیف کم ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے کہ ایک حدیث کو کئی جگہ پر مکرر ذکر کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی جگہ میں اس سے مختلف استدلال مقصود ہوتا ہے، تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ متعلقہ باب میں اس حصے کی تشریح کریں گے، جس کی وجہ سے شرح میں تطویل سے اجتناب کیا ہے، لیکن حدیث کے بقیہ حصے کی تشریح کے لیے حوالہ دیتے ہیں کہ یہ آئندہ آ جائے گا یا گزر چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فتح الباری میں اس قسم کا جملہ آپ کے نظر سے بہت گزرے گا، اور اسی وجہ سے فتح الباری میں کسی ایک حدیث کی مکمل تشریح آپ کو ایک جگہ نہیں ملے گی،
بخاری شریف کی ایک شرح عمدۃ القاری علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی ہے. یہ دونوں معاصر ہیں. ان کی عادت یہ ہے کہ ہر جگہ اس حدیث کی مکمل تشریح کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ درس کے لیے عمدۃ القاری کا مطالعہ بہت آسان ہوتا ہے بنسبت فتح الباری کے، اور یہی وجہ ہے کہ عمدۃ القاری ضخامت میں فتح الباری سے بہت بڑھ کر ہے. لہذا ضرورت اس بات کی تھی کہ فتح الباری کو اس طریقے پر چھاپا جائے کہ حاشیے میں ان جگہوں کے بارے میں نشاندہی کی جائے جہاں یہ بحث ہے. اب یہ نظر محمد الفاریابی کی تحقیق کے ساتھ جو فتح الباری چھپی ہے اس میں اس کا اہتمام کیا گیا ہے، اور بعض حضرات نے تو صرف ان حوالہ جات پر مستقل کتاب لکھی ہے، غبطۃ القاری ببیان حالات فتح الباری. آگے بتاتے ہیں کہ فتح الباری کا طریقہ تصنیف کیا تھا. نور الدین ترسا فرماتے ہیں واتبع فی تالیفی هذا الكتاب خطة الشورى العلمية على الطريقة التي كان عليها الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه مع أصحابه في استنباطات الفقه، فكان الإمام الحافظ ابن حجر يكتب بخطه الكراسة ثم يكتبها جماعة من الأئمة المعتبرين ويجتمع بهم في يوم من الأسبوع للمباحثة في هذا الشرح وتصحيح النسخ المكتوبة، واستمر ذلك زمانا طويلا من سنة 817 حتى أول يوم من رجب سنة 842، فأقام لإتمامه وليمة عظيمة دعا إليها وجوه المسلمين وقرئ فيها المجلس الأخير من الكتاب بحضور الأئمة. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کی تدوین میں وہی طریقہ اختیار کیا تھا جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کی تدوین میں اختیار کیا تھا، اور وہ شورئی نظام کا طریقہ ہے. مشہور ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ شورائی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فاضل فقہا شاگردوں کی ایک جماعت بنائی تھی جن کی تعداد مختلف زمانے میں بدلتی رہتی تھی. عام طور پر اس کی تعداد 40 ہوتی تھی. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے اجتہاد کی بنیاد پر ایک مسئلے کا حل نکالتے، پھر اس مسئلے کو اس مجلس میں پیش کرتے. بحث و مباحثے کے بعد مفتابی مسلک مدون کیا جاتا، اختلاف ہوتا تو اس کو بھی درج کیا جاتا. یہ طریقہ اختیار کرنے سے آدمی بہت زیادہ غلطیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. اس میں 40 آدمیوں کا دماغ استعمال ہوتا ہے. یہی طریقہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے بھی اختیار کیا. چنانچہ وہ ایک حدیث کی شرح مکمل فرماتے، اس کے کئی نسخے بناتے اور جید علماء کو تصحیح و نقد کے لیے دیتے، اور ہفتے میں ایک دن ان تمام علماء اکٹھے ہوتے، مجلس میں تصحیح ہوتی، اور یوں یہ فتح الباری کا حصہ بن جاتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی تصنیف میں بہت عرصہ لگا. 817 ہجری سے لے کر 842 ہجری تک یہ کام مکمل ہوا. جب فتح الباری مکمل ہوئی تو اس کے اختتام پر خوشی میں ولیمہ کا اہتمام کیا، جس میں معزز شخصیات نے شرکت کی اور آخری حدیث کی شرح کی تلاوت کی گئی. ہماری زندگی میں تو جو سب سے بڑا کارنامہ وہ شادی کا ہوتا ہے، اس لیے اس میں ولیمہ کا انتظام کیا جاتا ہے، اور ان حضرات کی زندگی میں کارنامے علمی ہوتے تھے جس کے لیے یہ ولیمے مقرر کرتے ہیں. پھر فتح الباری کے مکمل کرنے کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے ہدی الساری مقدمہ فتح الباری یہ لکھ لیا. نور الدین ترسا فرماتے ہیں وَكَانَ عَمِلَ لَهُ سَنَةَ 813 مقدمة في جزئين هي هدي الساري مقدمة فتح الباري، قسمها على 10 فصول، خص كل فصل منها بجانب من الدراسات الحديثية العامة للبخاري مثل فصل المبهمات وفصل الأحاديث المعلقة وفصل الرجال الذين تكلم فيهم من رواة الصحيح وفصل الأحاديث التي تعين عليها وهي في صحيح البخاري. 813 ہجری میں فتح الباری کا مقدمہ ہدی الساری 2 جلدوں میں تصنیف کیا، جس میں کل 10 فصلیں ہیں، اور ہر ایک فصل میں بخاری شریف سے متعلق ایک اہم بحث کو بنیاد بنایا ہے. جیسے مبہمات کی بحث ہو گئی. مبہمات اس کو کہتے ہیں کہ بخاری شریف کی حدیث کے درمیان بعض مرتبہ مبہم لفظ آ جاتا ہے، جیسے جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مثلا ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیق کی ہے اور اس حدیث کے دیگر طرق میں تلاش کے بعد بتایا ہے کہ شخص کا نام کیا ہے.
معلق احادیث کی بحث بھی اس مقدمے میں شامل ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا. یہ ایک اہم بحث ہے کیونکہ معلق حدیث ضعیف ہوتی ہے تو بخاری شریف میں تو بہت سی معلق حدیث ہے. اسی طرح بخاری شریف کے جن راویوں پر جرح ہوئی ہے ان کے بارے میں بھی ایک فصل ہے. اسی طرح جن حدیث کے بارے میں جرح ہوا ہے ان کے بارے میں بھی ایک فصل ہے. ہمارے استاذ مولانا عبدالحلیم چشتی نعمانی صاحب فرماتے تھے مختصر یہ ہے کہ ہدی الساری بخاری شریف پر اعتراضات کے جوابات میں لکھی گئی. آگے نور الدین اطہر صاحب فرماتے ہیں وَقَدْ طَارَتْ شُهْرَةُ الْفَتْحِ فور اكتماله وطلبه ملوك الأطراف والعلماء في شتى الأقطار حتى قالوا فيه لا هجرة بعد الفتح. وقال الحافظ السخاوي ولو لم يكن له إلا شرح البخاري لكان كافيا في علو مقداره. ولو وقف عليه ابن خلدون القائل بأن شرح البخاري إلى الآن دين على هذه الأمة لقرت عينه بالوفاء والاستفاء. فتح الباری کی تکمیل کے بعد اس کو بہت زیادہ شہرت ملی یہاں تک کہ اس کے بارے میں کہا جانے لگا لا ہجرت بعد الفتح. فتح الباری کے بعد کسی اور شرح کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. یہ تو مشہور حدیث کا ٹکڑا ہے، اصل میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے. علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی فتح الباری کے علاوہ کوئی اور کتاب نہ بھی ہوتی تو صرف یہ ان کی جلالت قدر کے لیے کافی تھی. وہ مزید فرماتے ہیں اگر شرح کو مورخ ابن خلدون دیکھ لیتا تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی جنہوں نے یہ کہا تھا کہ بخاری شریف کی شرح لکھنا اس امت پر قرض ہے. ابن خلدون کو تو آپ جانتے ہوں گے، انہوں نے تاریخ ابن خلدون لکھی ہے جس کا اصل نام یہ ہے دیوان المبتدا والخبر فی تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوی الشان الاکبر. مصنف کا پورا نام ہے عبد الرحمن ابن خلدون. ان کی ولادت 732 ہجری ہے، وفات 808 ہجری ہے. ان کی یہ تاریخ 7 جلدوں میں چھپی ہے اور پہلی جلد میں تاریخ کا مقدمہ ہے جس میں تمام علوم کی تاریخ بھی ہے. یہاں تک فتح الباری کا مختصر تذکرہ ہو گیا. باقی جب آپ اس کتاب سے استفادہ کریں گے تو پتہ چلے گا. بہرحال آپ کی لائبریری میں چند کتابیں ہونی چاہیے جن میں سے ایک یہ کتاب بھی ضرور ہونی چاہیے.